گیم چینجر گروپ عوامی مسائل کے حل اور وسائل کی برطانیہ میں منظم انداز میں فراہمی کا ضامن ہوگا۔ معروف سولیسٹر بلال بابر نے پاکستان میں سرمایہ کاری کرنے اور اوورسیز کشمیری اور پاکستانی کمیونٹی کو درپیش مسائل کے قانونی طور پر حل کروانے کے لیے گیم چینجر گروپ قائم کر دیا ہے۔ گیم چینجر گروپ کے مرکزی دفتر کی مانچسٹر میں افتتاحی تقریب کا کونسل جنرل آف پاکستان مانچسٹر طارق وزیر اور کمرشل اینڈ ٹریڈ سیکرٹری محمد اختر نے فیتہ کاٹ کر افتتاح کیا اور گیم چینجر گروپ کی کامیابی و کامرانی کے لیے دعا کی۔ اللہ ان کی دلی خواہشات کو پورا فرما اور ہمارے رسولوں کو بھی ذرائع سے اس کو فرما۔ اللہ تعالیٰ کرے کہ آپ کی اس کاوش کے بعد ہمارے باقی بھی پاکستانی دوست جو ہماری کمیونٹیز ہیں ان کو بھی یہ توفیق ہو کہ وہ اسی طرح بزنس کو ترقی سے کریں اور ان شاء اللہ تعالیٰ ہماری جو کمیونٹیز ہیں وہ اسی طرح پھلے پھولیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو مزید طاقت دے کہ آمین ثم آمین۔ کونسل جنرل آف پاکستان مانچسٹر اور کمرشل اینڈ ٹریڈ سیکرٹری کا گیم چینجر گروپ کے آفس پہنچنے پر والہانہ استقبال کیا گیا، جہاں ادارے کے ڈائریکٹرز بلال بابر اور ارشاد خان نے پھولوں کا گلدستہ پیش کیا، جبکہ تیسرے ڈائریکٹر جو پی ٹی وی پاکستان کے معروف اینکر توصیف حیدر ہیں، پاکستان میں ہونے کی وجہ سے شرکت نہ کر سکے۔ اس موقع پر مہمان خصوصی کونسل جنرل طارق وزیر، سی این ٹی سیکرٹری محمد اختر، ڈائریکٹرز گیم چینجر گروپ بلال بابر و ارشاد علی خان اور بزنس مین خالد چودھری نے میڈیا کے سوالات کے جواب میں ادارے کے قیام کا پس منظر اور اس کے مستقبل کے منصوبوں پر تفصیلی گفتگو کی، جو آپ کی خدمت میں پیش ہے۔ آپ کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ کہ آپ نے ٹائم نکالا، اور میرے خیال میں ہمارے اس پروجیکٹ کی پہلی کامیابی یہ ہے جو کہ آپ لوگوں کی اٹینڈنس کی صورت میں اور آپ لوگوں کی اٹینڈنس کی صورت میں ہمیں دیکھنے کو ملی۔ انٹروڈکشن سے میں شروع کروں گا۔ میرا نام ہے ایز یو پروبلی آل نو بلال بابر ہے، پروفیشن سے میں سولیسٹر ہوں، اولڈ ٹرافرڈ میں ہی بیسڈ ہوں، پچھلے تقریباً 10-11 ایئر سے اپنی فرم ہے میری۔ ارشاد صاحب جو ہمارے فار لیفٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہی از آلسو ون آف دی ڈائریکٹر آف گیم چینجرز گروپ۔ ارشاد صاحب کا آئی ٹیک دا لیڈ، تعارف میں کرا دیتا ہوں۔ پاکستان میں ان کا اپنا بلیک باکس ساؤنڈس کے نام سے ایک میڈیا ہاؤس ہے جو کہ کافی کام کر رہے ہیں میڈیا مارکیٹنگ میں، ٹی وی کمرشلز، ڈراماز، نیوز ایکسیٹرا۔ سو یہ ان کا بیک گراؤنڈ۔ ہمارے تیسرے ڈائریکٹر ہیں توصیف حیدر صاحب، جو کہ اس وقت پاکستان میں پھنسے ہوئے ہیں احمد سے۔ توصیف حیدر I'm sure all of you would know him، جو کہ پی ٹی وی کے ساتھ پچھلے 3 دہائیوں سے اٹیچڈ ہیں اور مارننگ شو پریزنٹ کرتے ہیں پی ٹی وی پہ ایوری ڈے۔ گیم چینجز بیسکلی نام سے آپ کو تھوڑا آئیڈیا لگا ہوگا کہ یہ کیا چیز ہے جو گیم چینج کرے گی۔ واٹ از گیم چینجر؟ بیسکلی گیم چینجر ایک پلیٹ فارم ہے جو کہ پاکستان کی جو کمیونٹی ہے، ہماری سب کی کمیونٹی جو پاکستانی ڈائسپورا ہے، اس کو پاکستان کے ساتھ کنیکٹ کرے گی۔ یہ ایک سروس پلیٹ فارم ہے یا ہوگا جس کا شروعات اور فرسٹ سٹیپ کیا ہے کہ یہاں کی جو ہماری کمیونٹی ہے اور وہ پاکستان میں انویسٹ کرنا چاہتی ہے، تو اس کو گائیڈنس، ڈائریکشن اور کریڈیبل پروجیکٹس کو وہ پروموٹ کرے گی۔ کیونکہ ہم نے پرسنلی، میرے ایکسپیرینس میں بینگ اے سولیسٹر، یہ کافی میں نے دیکھا ہے بیکاز آئی ڈیل ود اپنی کمیونٹی، اینڈ ان کی ایک بڑی کامن پرابلم یہ رہی ہے کہ جی ہمیں پاور آف اٹرنی چاہیے۔ کیوں جی؟ وہ پاکستان میں ہم نے پیسے بھیجے تھے، پلاٹ میں انویسٹ کیے، پروجیکٹ میں انویسٹ کیے، جی مسئلہ ہو گیا۔ کیا ہو گیا؟ وہ پروجیکٹ بن ہی نہیں رہا، پیسے ڈوب گئے، انویسٹر جو بلڈر تھا وہ بھاگ گیا، تو ابھی میں نے کسی اور کو پاور آف اٹرنی بھیجی تاکہ وہ ہمارے لیے ریکور کرے۔ بھائی آپ نے کیوں انویسٹ کیا وہاں پہ؟ گائیڈنس نہیں تھی، کسی نے بتایا نہیں تھا، بس فون آیا، بڑا ہمیں مارکیٹنگ کی گئی کہ جی زبردست پروجیکٹ ہے، کریں اس میں انویسٹ، پیسے بھیجیں۔ تو وہ ایک لیک آف گائیڈنس اور لیک آف کریڈیبلٹی اور ایک ڈیو ڈیلیجنس کی جو ایک بہت کمی ہے ہمارے کمیونٹی کے پاس، اس میں بہت ایک بڑا گیپ ہے۔ دوسری ایک چیز جو میں نے دیکھی، جس کے آپ اوبیسلی میڈیا سے آپ کا تعلق ہے، آپ دیکھ بھی سکتے ہیں کہ ٹی وی پہ اگر کوئی ایڈ چل رہا ہوگا تو وہ ایک پرٹیکولر
پروجیکٹ پہ چل رہا ہوگا، وہ وہی کمپنی یا وہی جو بلڈرز اور ایسوسیشن جو ہے پاکستان کی، وہ یہاں پہ اپنا ہی ایک ایڈ یا ایک کمپنی ہوگی جو کہ اسی پرٹیکولر پروجیکٹ کو کرے گی. اس طرح کا کوئی فورم یا اس طرح کی کوئی کمپنی یا کوئی پلیٹ فارم نہیں ہے جس پہ آپ کو ملٹیپل چوائسیز ملیں. اب جیسے میں آپ کو نام میں نہیں لوں گا، لیکن فرض کریں گوادر میں ایک پروجیکٹ ہے، تو انہوں نے کیا کیا کہ یو کے میں کمپنی بنا دی، اپنا اسٹیشن بنا دیا، وہی بس مارکیٹ کیا ہی جا رہا ہے گوادر. اب میرا کیا کام ہے گوادر میں؟ آئی ڈونٹ وانٹ ٹو انویسٹ ان گوادر. میں اسلام آباد میں انویسٹ کرنا چاہتا ہوں یا میں لاہور میں کرنا چاہتا ہوں. تو ایسا کوئی ایک پلیٹ فارم نہیں ہے کہ میں وہاں جاؤں، وہاں بیٹھوں اور میرے پاس آپشن ہو کہ لوگ اس جگہ کی یہ کریڈیبلٹی ہے، یہ پروجیکٹ ہے، اور ادھر آپ کو یہ سیفٹی نیٹ ملے گا، یہ ہم نے ڈیو ڈیلیجنس کیا. تو وہ گیپ ہم نے اس کمیونٹی میں دیکھا، اس مارکیٹ میں. سو آئی سیٹ ڈاؤن اینڈ دین آئی میٹ ارشاد، وسیم صاحب اینڈ توثیق صاحب. تو یہ ایک آئیڈیا تھا ہماری، جو انٹینشن ہے کہ ایک سروس دی جائے گی پاکستان کا انویسٹر اور پاکستان میں جو اس طرح کے پروجیکٹس ہے گورنمنٹ لیول کے، سیمی گورنمنٹ اور پرائیویٹ سیکٹر میں بھی، جو کہ کریڈیبل ہو، جس کی ڈیو ڈیلیجنس ہم خود کریں گے. بیفور وی ایون برنگ دیم ٹو یو، بیفور ایون وی برنگ دیم ٹو دا کلائنٹ، وی ول ڈو آل دا ڈیو ڈیلیجنس کہ کون بلڈر ہے، پہلے اس کا کیا ریکارڈ ہے، اس کی لیگلٹیز پوری ہیں نہیں ہیں. سو ایک جو کام ایک انڈیویجول اگر کوئی کرنا چاہے گا، جیسے مسٹر ایکس پاکستان میں کوئی چیز لے رہا ہے تو ابھی وہ خود تو جائے گا، اس کو ایک کاسٹ پڑے گی، وہ کام ہم اس کو یہاں پہ کر کے خود دیں گے. Look, this is available and you can happily with peace of mind safety کے ساتھ آپ انویسٹ کر سکتے ہیں. سو یہ گیم چینجز کا مقصد ہے. دیٹس دا فرسٹ ڈائمینشن. دا سیکنڈ ڈائمینشن ول بی جن کے ایگزسٹنگ مسائل ہیں. فار ایگزامپل کسی کا، جو میں نے آپ کو ایگزامپلز ارلیئر دی، تو اس میں بھی ہم ان کی رہنمائی کریں گے. ہماری نیکسٹ میٹنگز ہوں گی انشاءاللہ سی جی صاحب کے ساتھ، طلباء کے ساتھ، کہ ہمیں اس میں وہ گائیڈنس دیں اور ہم اپنی کمیونٹی کو سپورٹ کریں. ایک سروس ہماری یہ ہوگی. ان ایڈیشن ٹو دیٹ، آپ سب کو اوورسیز پاکستانی فاؤنڈیشن کا پتہ ہے، ان کے ساتھ ہماری نیکسٹ میٹنگز ہوں گی کہ ہم ان کو ایکچولی کیسے، نام تو ہم نے ان کا سنا ہوا ہے لیکن میجورٹی آف دا پیپل وہ کہتے ہیں کہ ان کو اپروچ کرنا اتنا ایزی نہیں ہے. تو ہم ایک کنیکٹ کریں گے، ایک برج بنیں گے جو سائلین ہیں جن کی ضرورت ہے یا مشکلات پھنسی ہوئی ہیں تھرو آل دیز چینلز. سو ہم یہاں کی جو پاکستانی برٹش کمیونٹی ہے ان کی ہم ایک آواز بنیں گے، اور انشاءاللہ اسی طرح ڈفرینٹ چیزیں ہم اپنی گیم چینجرز گروپ میں ایڈ کرتے جائیں گے. اینڈ اوبیسلی یہ سب کچھ تبھی ممکن ہے آپ کے تعاون سے، آپ کی گائیڈنس سے، پرٹیکولرلی سی جی صاحب اینڈ عطا جی صاحب کے رہنمائی ہی میں ہی یہ پاسبل ہوگا. سو Irshad sir, if you want to add a few things, then we will give the mic to CG sir. People who are attached to Game Changers, Bilal from Manchester, you know him, his credibility, you know him as a person, as a, you know, अपने profession में से related. And then Tawseeq Haider Saab, back in Pakistan, like he said, he's been in the field for the last 30 years. So اس طرح کی پراپرٹی میں اسپیشلی کریڈیبلٹی میٹرس. اور ہم کہتے ہیں انویسٹ سیف. فرسٹ آف آل یہاں پہ موسٹلی جو اوورسیز پاکستانیز کو مسئلہ آتا ہے کہ سیفٹی، کہ ہم انویسٹ کریں پیسے لے کے بھاگ گئے جی. اینڈ دین انویسٹ رائٹ، کہ کہاں پہ انویسٹ کرنا ہے، ویئر ٹو انویسٹ. ابھی بھی اسلام آباد میں آپ سب کو ایڈز آ رہے ہوں گے کہ جی یہاں انویسٹ کر لیں، یہاں انویسٹ کر لیں. بٹ ویئر از اٹ ٹو انویسٹ رائٹ؟ آئی ریکویسٹ سی جی صاحب کہ وہ جو انہوں نے سنا، آئی ہوپ ہی انڈورس دیٹ، اور اگر ان کی بھی کوئی کویشچن ہے تو وی بی ہیپی ٹو آنسر. تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ آپ سب کا. آپ کا شکریہ، آپ لوگوں نے بلایا ہمیں آج. ہمارے لیے تو جو اسٹارٹنگ پوائنٹ ہے جس کا آؤٹ سیٹ میں کہوں گا کہ کمیونٹی ہماری کہتے ہیں نا ہماری جان ہے. ہماری یہاں ڈایاسپورا ہے جس کے لیے ہم یہاں آئے ہوئے ہیں، ہم بیٹھے ہوئے ہیں. ڈایاسپورا کی جو پھر لنکیجز ہیں پاکستان کے ساتھ وہ میٹر کرتے ہیں ہمارے لیے. ہمارے جو
मैनचेस्टर में काम है, बाकी भी हमारे कॉन्सुलेट्स हैं दुबई में, दुबई में चूँकि खुद रहा हूँ तो इसलिए दुबई मेरे मुंह पे आता है। ब्रैडफोर्ड में है, ग्लासगो में है, हमारे बर्मिंघम में, लंदन के अलावा। तो मैनचेस्टर में ये खुसूसियत है कि यहाँ पे हमारे ट्रेड इन्वेस्टमेंट अताशे अख्तर साहब बैठते हैं, हमारा पूरा सेक्शन है। तो वी ऑल्सो डील विद ट्रेड इन्वेस्टमेंट एंड ऑल दैट, जो सारा उसके साथ पैराफर्नालिया लगा हुआ है। स्टोक ऑनवर्ड्स नॉर्दर्न आयरलैंड तक अख्तर साहब की डोमेन है जिसमें हम करते हैं। तो इसमें जितनी भी कम्युनिटी हमारी आती है उनके साथ ये लिंकेजेस हम पहले से भी डेवलप्ड हैं और हम उनके साथ रब्ता रखते हैं। तो मतलब कहने का ये है कि जो हमारी कम्युनिटी की वेल बीइंग है डिफरेंट उसके ऊपर टेंजेंट्स के ऊपर, उनके सोशल वेल बीइंग हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनकी इकोनॉमिक और ट्रेड के हवाले से वेल बीइंग वो भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो इस ज़मन में जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं, जो भी लोग एक्शंस लेते हैं, जो भी लोग उनके रिएक्शंस होते हैं, हम उसमें खुश होते हैं कि हम उनके साथ शामिल हों। हमें खुशी होती है कि लोग इनिशिएटिव्स लें, हमें खुशी होती है कि लोग अपने जब कोई मसला बनता है हमारे पास हमें कंसल्ट करते हैं, हमसे बात करते हैं, और हम जितनी हद तक कोशिश कर सकते हैं, जितना हमसे हो सकता है, हम उनको उनकी मसाइल में, उनके मसाइल के हल में। इट्स नॉट जस्ट अबाउट कि प्रॉपर्टी का बिज़नेस है, इट्स नॉट जस्ट अबाउट कि इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का बिज़नेस है, ये इट इज़ ऑल अबाउट बेसिकली, क्योंकि इंसान या तो सरकारी नौकरी या फिर बिज़नेस, ये तीन चीज़ें हमारी होती हैं। फार्मिंग का इतना हमारे लोगों का काम नहीं यहाँ पे, कुछ और मुल्कों में है। तो चूँकि ये एक ऐसा सेगमेंट है जो हमें बहुत करीब है हमारे दिलों के, और हम बड़ा सीरियस हैं इस बारे में, गवर्नमेंट बहुत सीरियस है इस बारे में, और हमें ख़ास तौर पे अख्तर साहब को इंस्ट्रक्शंस ये होती हैं कि जितनी आसानियाँ आप पैदा कर सकते हैं वो मौजूदा सूरत हाल में, और जितने लोगों के मसाइल का आप हल कर सकते हैं वो आप करें। आप लोगों का इनिशिएटिव, मैं सिर्फ ये लोगों को, जो मैं अपने कहते हैं कि बहुत ही हकीर से तजुर्बे की बुनियाद के ऊपर कहता हूँ कि चीज़ करें तो प्रॉपर करें, चीज़ करें तो आप उस तरह करें जिस तरह एडवांस्ड कम्युनिटीज़ में, एडवांस्ड कंट्रीज़ में लोग करते हैं। हमारे पास आज तो नहीं, कल मेरी 3 मीटिंग्स इसी पे थी लोगों के साथ कि जिनके मसाइल पाकिस्तान में ज़मीनों के, पाकिस्तान में प्लॉट्स के, पाकिस्तान में इसी तरह के मसाइल कि वो कोई कब्ज़े हो गए, कोई पेमेंट्स के मसाइल रुके हुए हैं, बहुत पुराने केसेस हैं, ऐसे केसेस में 20-20 साल के केसेस हैं। तो उनके साथ जब मैं बातचीत करता हूँ तो दुख बहुत होता है मुझे कि हमारे लोग, आप उनको ये भी नहीं कह सकते कि भाई आपकी अपनी गलती है, क्योंकि आप जब देखते हैं कि उनको मसला है, आप उनको ये भी नहीं कह सकते कि अपने जो बहन भाई भतीजे भांजे के इश्यूज़ हैं, देन वी हैव टू एब्जॉर्ब दैट। हमें वो जो शॉक होता है ना इनिशियल कि आपने क्यों की ऐसी इन्वेस्टमेंट जिसमें आपको, देन यू ट्राई टू फाइंड सोल्यूशन कि जी आप कनेक्ट करवाएं पाकिस्तान में मुतल्लिका लोगों के साथ। तो जब आप ये हम देखते रहे हैं, तो बिलाल साहब से हमारी मीटिंग हुई शुरू में, आप भी आए थे, सारे हम बैठे, तो मैं हर किसी के साथ यही डिस्कशंस करता हूँ कि देखें बात ये है, इनिशिएटिव्स लें, लेकिन इनिशिएटिव्स जब लें तो ऐसे लें कि तमाम जो उसके जो इर्द गिर्द जो पैरामीटर्स हैं, जो उसके इश्यूज बनते हैं, वो सारे जहन में लेके इनिशिएटिव लिया। इनिशिएटिव आपने ले लिया, बात चल पड़ी, तो उसके बाद जो मसाइल क्रिएट होंगे, जो बनेंगे, वो पहले से आपको उनका अदराक होना चाहिए। तो इसलिए मैंने जब आपसे बात भी की थी कि आप लोग सारे माशाल्लाह यंग हैं, आपको के अंदर वो क्या तो जोश है, वो जज्बा है कि आप कुछ करना चाहते हैं। हम तो बेसिकली हैं फैसिलिटेटर्स अपनी कम्युनिटी के, हर लिहाज से हम फैसिलिटेट करना हमारा काम है। हमें इसी चीज़ की तनख्वाह मिलती है, हमें इसी चीज़ के लिए भेजा जाता है। हम तो रोज़ाना की बुनियाद पर लोगों को फैसिलिटेट करते हैं, इशू बेस्ड फैसिलिटेशन भी करते हैं, हम उनको सेक्टर बेस्ड फैसिलिटेशन भी करते हैं लोगों की, और फिर हमें कोई इस तरह बुलाता है, हम उनको जाके उनकी इंकरेजमेंट के लिए भी जाते हैं। मेरी आपके इस इनिशिएटिव पे आई एम वेरी हैप्पी, और मैं आपको बकअप करता हूँ ज़ाती तौर पे भी और एज ए इंस्टीट्यूशन भी, गवर्नमेंट के तौर पे भी, कि इंशाल्लाह आप लोगों को, इसमें दोनों पहलू हैं। देखिए ना, हमारा जो काम, वही जो जिस तरह मैंने बताया, वही काम एक तरह से आप भी करेंगे कि आप लोगों की अगर रहनुमाई सही तरीके से कर देते हैं तो हमारा काम बहुत आसान हो जाता है कि फिर मेरे पास शिकायत हमारे पास नहीं आएंगी। यही चीज़ हम चाहते हैं कि हमारे दूसरे भी जो कम्युनिटी के मेंबर्स हैं वो भी जब को काम करें तो उसमें एक जो एलिमेंट है वो कम्युनिटी की वेलफेयर का भी रखें, कि हमने अगर कोई बिज़नेस करना है, हमने अगर कोई इनिशिएटिव लिया तो उसको ऐसे तरीके से लें कि लोगों के वेलफेयर भी उसमें शामिल हो। और माशाल्लाह आपने जिस तरह एक्सप्लेन किया, अगर आप इसको इसी तरह चलाएं और उसमें कोशिश करें कि जो
کیونکہ جو لوگ یہاں پہ بیچارے آئے ہوئے ہیں اتنے یہاں دور رہ رہے ہیں ان کی جو جمع پونجی ہے وہ اسی جمع پونجی سے ہی تو پاکستان میں وہ اپنی پراپرٹیز لیتے ہیں. تو آپ کی ایڈوائس ہوگی, ہم بھی دیتے ہیں, ہم تو ایڈوائس بغیر اس فیس کے دیتے ہیں کیونکہ ہمارا تو کام یہی ہے. تو دس از اے گڈ انیشیٹو, اور میں چاہتا ہوں کہ ہمارے باقی لوگ بھی اسی طرح آگے آئیں ڈفرینٹ سیکٹرز میں. صرف ضروری نہیں ہے کہ آپ صرف ایک پراپرٹی کی یا اس طرح کی جو ڈیولپمنٹ, حالانکہ پاکستان میں بوم ہے آج کل اس سیکٹر کا, اور گورنمنٹ کا جو آپ کو پتہ ہی ہوگا جو نیا پاکستان ہاؤسنگ اسکیم جو ہے جو بہت بڑا کام ہے, اور اس میں گورنمنٹ از کین آن اٹریکٹنگ انویسٹمنٹس ایز ویل, اور انہیں انویسٹمنٹس کی بنیاد کے اوپر پاکستان کی اکانومی کو فائدہ ہوگا. لیکن وہ انویسٹمنٹس پراپر طریقے سے جائیں. آپ کو گورنمنٹ نے فیسلٹی دی ہے روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹس کی, آپ کو گورنمنٹ نے فیسلٹی دی ہے روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹس کی بنیاد کے اوپر جو نیا پاکستان جو اسکیم ہے اس کی سرٹیفکیٹس کی. تو اس طرح کی چیزوں کو جب آپ ذہن میں رکھتے ہوئے اپنا لائحہ عمل طے کریں گے تو آپ کامیاب بھی ہوں گے اور کمیونٹی بھی خوش ہوگی. کمیونٹی کو ایسا تاثر جانا چاہیے کہ آپ جو ہے یو مین بزنس بٹ ایٹ دا سیم ٹائم یو مین بزنس اف آئی مین, دونوں طریقوں سے آپ لوگوں کی ہیلپ کرنا چاہتے ہیں. مائی وشز ود یو, اور اللہ آپ کو کامیاب کرے, اور یہی ہم چاہتے ہیں. اور جہاں بھی ہمیں کمیونٹی بلائے اس طرح کے وینچرز, اس طرح کے انیشیٹیوز میں ہم جائیں گے انشاءاللہ, اور ان کی جس حد تک رہنمائی ہو سکے رہنمائی کریں گے, جس حد تک ان کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہو فیسیلیٹیٹ کریں گے. آپ دوبارہ آئیں ہمارے پاس, آپ کو جو بھی ضروریات ہوں, آپ کو جو بھی, کیونکہ اس سے دس کہ ہمارا ہی کام آسان ہوگا کہ لوگوں کو اچھی انفارمیشن ہم بھی دیتے ہیں. انفارمیشن ہمارے پاس بھی جو اوتھینٹک انفارمیشن تو وہ بھی ہم کمیونٹی کو کرتے ہیں, ڈسیمینیٹ کرتے ہیں کمیونٹی میں. لیکن آپ کے چونکہ آپ کا بزنس ہوگا تو آپ کو اور بھی آسانی ہوگی. ود دوز ورڈز میں اپنے میڈیا کے دوستوں کا بھی شکر گزار ہوں کہ ماشاءاللہ دس از ہو وی آر. ہم یہ ہماری جو ایک دوسرے کو ہیلپ کرنے کی جو روایت ہے یہ جاری رہنی چاہیے. میڈیا ماشاءاللہ ہمارا بڑا وائبرنٹ ہے, ہر جگہ پہنچے ہوتے ہیں ہمارے دوست, اور کوشش کرتے ہیں, اسی وجہ سے چیز پھر آگے جاتی ہے اور لوگوں کو پتہ چلتا ہے. تو تھینک یو ویری مچ ونس اگین فار انوائٹنگ اس اینڈ فار ہیونگ اس ہیئر, اور نیل فاس کے ساتھ آپ کو بہت بہت شکریہ. Thank you so much. Once again, thank you. I think fair ho gaya. واپس گئی. I got contacted. I helped them out. Again, connectivity. Got the police involved. Got British High Commission involved. And alhamdulillah. یہ سب کی اچھی پرسنالٹی ہے. چوہی خالد صاحب ادھر آپ کے ساتھ ہے, ان کا بھی ایسا. نہیں, of course آپ کے تعاون کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے. ہم سب کے ماشاءاللہ کانٹیکٹس ہیں, لیکن اس کو اگر ایک پلیٹ فارم پہ پراپرلی لا کے پریزنٹ کر کے اس کو یوٹیلائز کیا جائے. تو انفیکٹ آئی ووڈ لائک ٹو مینشن کہ جو ڈاکٹر شکیل صاحب ہیں میجورٹی. سو فرسٹ آف آل جیسے میں نے ایکسپلین کیا کہ دا ڈفرینس از کہ ہماری ایک پروجیکٹ نہیں ہے کہ جس کے لیے ہم کمیٹیڈ ہیں اور ہم نے انہی کو پروموٹ کرنا, چاہے وہ بعد میں انکریڈیبلی کیوں نہ ہو. ویل ہیو دی آپشنز اوپن فرسٹ آف آل. سیکنڈلی جو ڈیو ڈیلیجنس کا ایک کانسیپٹ ہے, جو ایک نارمل کانسیپٹ یہ ہے کہ جی آپ کے کسی یار دوست نے کہیں انویسٹمنٹ کر دی تو اسی نے آپ کو بتانا ہے, کریکٹ. دوسرا تو کوئی میکینزم نہیں ہے کہ آپ ٹکٹ لے کے تھوڑی جائیں گے اس جگہ کو دیکھنے یا پرکھنے کے لیے. ارشاد اینڈ توصیق being based in Islamabad for the past many years, they have access to the due diligence within minutes if not days. ٹھیک ہے جی. تو ایک تو ہمیں یہ پلس پوائنٹ حاصل ہے, کنیکٹیویٹی. آپ کو پتہ ہے پاکستان میں کنیکٹیویٹی کے بغیر آپ کا کچھ بھی نہیں ہو سکتا. الحمدللہ ویل ہیو دیٹ. تھرڈلی جو کلائنٹ پرسپیکٹیو ہے, اوبیسلی انویسٹ سیف انویسٹ رائٹ کے بعد جو سب سے بڑی ایک جو چیز ہے نا, سروس کی کوئی فیس نہیں ہوگی. دیٹس آور پلان. سو انیشیل جو بھی آپ کی سروس ہے وی وونٹ چارج دا کلائنٹ. ہمیں جس کا ہم پروجیکٹ کریں گے ویل بی پیڈ بائی دیم. سو وی ناٹ گونا, دس از آور انٹینشن ناٹ ٹو چارج دا کلائنٹ. تیسری جو چیز جو بڑی امپورٹنٹ ہے, بینگ اے لائر آف پریکٹس ان پاکستان, آئی ہیو مائی سینئرز, مائی کولیگس. سو ہر اسٹیشن پہ, چاہے وہ پنجاب ہے, چاہے وہ سندھ ہے, چاہے وہ بلوچستان ہے یا کے پی, وی ہیو دا لیگل نیٹ ورک دیر. کسی کا کوئی بھی کہیں پہ بھی لیگل مسئلہ ہے, چاہے وہ پولیس کے ساتھ ہے, چاہے وہ لینڈ پٹوار کے سسٹم کے ساتھ ہے, ویل ہیلپ دیم ود دیٹ. اور اس کی پریکٹیکل اگزامپل یہ ہے کہ فنی انف کہ
while I'm sitting here, میں پشاور سے belong کرتا ہوں, while I'm sitting here, I get the odd calls. odd call سے میرا مطلب یہ کہ میرے ایک دوست کی کال آئی کہ جی یار وہ آپ کا فلانا دوست ہے تو آپ اس کو ذرا کال کریں. تو ایک یہ بڑی فنی سا ہے لیکن دس از ریئل لائف. میں آفس میں ہوں, کال پہ کو میں کہ یار اللہ خیر کی ہو گیا. تو بڑا فنی ایک ریکویسٹ ہے کہ یار وہ آپ کے فلانے دوست ہیں تو اس نے کہا کہ اپنی ٹیم بھیجیے. تو میں نے کہا کس چیز کی ٹیم؟ کہتے ہیں یہاں پہ باولی کتے بہت زیادہ ہو گئے اور ہماری کوئی سن نہیں رہا, تو آپ کا جاننے والا ہے تو آپ اسے کہے کہ کمیٹی کے بندے بھیجیے. دس از ریئل لائف ایگزامپل. ایک اور مسئلہ اس طرح پولیس میں ہوا, جینون کیس تھا, بیکاز اوبیسلی آئی ڈونٹ وانٹ ٹو بی پٹنگ مائی انرجی اگر کوئی غلط ہے. ساس بہو کی لڑائی میں سسر کو پولیس لے گئی, جو بڑا ایک میں اس کو ملا بڑا نائس بندہ, تو میں بھی اس کو لے گئی. کہتے اب عورت کو تو لے جانے سے رہے تو ہسبینڈ کو لے گئے. تو آپ اگر کسی کو پلیز, سو واٹ آئی ایم سیئنگ از دس کہ الحمدللہ جو کنیکٹیوٹی اور جو اپروچ ہے ویل یوز دیٹ رائٹ فار آور کلائنٹ. اور اس کے بعد سے لاسٹ چیز جو میں یہ کہوں گا وہ یہ ہے کہ وہ جو آپ یہاں یو کے میں کوئی چیز یہ مشین بھی لیتے ہیں تو وہ اس کے ساتھ ایک سروس پلان دیتے ہیں, آفٹر کیئر جس کو بولتے ہیں. تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ ہم آپ کو آفٹر کیئر دیں گے اپنے کلائنٹ کو. اگر کوئی بھی مسئلہ خدا نخواستہ اس انویسٹمنٹ میں یا اس کے پروجیکٹ میں یا کوئی بھی ایسی چیز ہوگی تو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ جی آپ نے چیز لے لی اب آپ کی جانے اور آپ کا بندہ جانے. سو ویل گیو یو دیٹ آفٹر کیئر. وہاں سے یو کے سے انویسٹمنٹ لوگ آئیں گے آپ کے پاس, انویسٹمنٹ آپ کو دے رہے ہیں, ٹھیک ہے, آپ نے ان کو انٹروڈیوس کرنا ہے ڈفرینٹ ہاؤسنگ سوسائٹیز کے ساتھ. پاکستان تو بہت بڑا ملک ہے, obviously میرا جو کیس سے تعلق ہے تو وہ بھی شاید بہت بڑا ہوگا. میری انویسٹمنٹ آپ کے پاس جائے گی, ٹھیک ہے, میں آپ کو جانتا ہوں, آپ سے میرا رابطہ ہے. جب میری انویسٹمنٹ آپ کے پاس ہوگی تو میرے لیے کیا گارنٹی ہوگی یا کیا آپ اس کو کیسے اس پیسے کو میرے لیے سیو کریں گے؟ اگر کچھ ہیپن ہو جاتی ہے تو میں کیسے, مجھے آپ کیسے انشورنس کریں گے؟ So going back to the first question, okay, before we even bring something to the table, I'll give you an example before I give you the answer. So ابھی ہم نے آئیڈیا ہی فلوٹ کیا تھا اینڈ یوں سمجھے کہ ہماری ایک آپس میں میٹنگ ہوئی اینڈ وی جسٹ ٹاکڈ اباؤٹ اٹ. اور پاکستان سے جو ہے نا پتہ چل گیا لوگوں کو اور کالیں آ گئی کہ جی وہ ہم بھی بیچ رہے ہیں, ہم بھی بیچ رہے ہیں. تو اس میں سے ہم نے جب ڈیو ڈیلیجنس کی اس میں سے ایک پروجیکٹ تو سیدھا وہ جو ابھی آپ کو پتہ ہے کہ راول پنڈی والے اسکینڈل میں, سو وی ڈراپڈ اٹ اسٹریٹ اوے. پیس آف مائنڈ, انویسٹ رائٹ اینڈ انویسٹ سیف. تو ڈیو ڈیلیجنس کا جو پروسیس ہے نا دیٹس it's going to be very watertight first of all. Secondly, I'll give you another example. جیسے اب تو سکس پاکستان میں ہے, وہ روٹیشن میں آدھا ٹائم ان کا ادھر ہوتا ہے سال کا, آدھا ادھر. ارشاد از دا سیم. سو ایک اور ہماری میٹنگ تھی ایک دوسرے اسی طرح پروجیکٹ کے سوسائٹی کے اونر سے ڈائریکٹلی. تو سکس اب went in there, he had the meeting not once actually twice, اور he made sure. پھر اس کا ڈائریکٹ کنیکشن سی ڈی اے میں. I mean یہ زیادتی ہوگی اگر میں کچھ زیادہ ہی مینشن کروں کہ وائی اینڈ ہاؤ ہی از کنیکٹڈ, بٹ اس نے پیچھے ساری چیکنگ کی کہ ہاں جی یہ ان کی کریڈیبلٹی ہے, دیٹس واٹ دیو ڈن بیفور, اینڈ یہ لینڈ کے یہ پیپرز یہ سب کچھ کریڈیبل ہے. سو آفٹر دیٹ آپ کو وہ آپشن ملے گا. بلال صاحب آپ نے ویسے بہت اچھی یہ گیم چینجر کے نام پہ بنائی ہے, اس میں کہ تو آپ کو تعاون ہمارے کونسل جنرل صاحب کی بات کرنے کے بعد تو بات کرنا میرا بنتا نہیں ہے, لیکن میں یہی میسیج دینا چاہوں گا کہ اٹس اے گڈ پلیٹ فارم جو گیم چینجر گروپ ہے, یہ اچھا انیشیٹو ہے. دیکھیے یہ انیشیٹو جو ان کا ہے یہ دونوں سائڈس کے لیے بینیفیشیل ہے. پاکستانی سائڈس کے لیے جو بھی ہاؤسنگ سیکٹر میں کام کرتے ہیں دے ول ہیو اے پلیٹ فارم ٹو افیکٹولی اور جو ہے نا بیٹر طریقے سے اپنی جو اپرچونیٹیز ہیں مارکیٹ کر سکیں اس مارکیٹ میں, یو کے کی مارکیٹ میں. اور یہاں کی جو ہماری کمیونٹی ہے اس کے لیے بھی بینیفیشیل ہے کہ وہ اپنی جو ریلائبل جو ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں, جو ریئل ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں ان میں انویسٹمنٹ کر سکیں. اور یہاں پہ جو گیم چینجر گروپ ان کو پراپر گائیڈ بھی کرے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے پاس ایک پلیٹ فارم بھی اویلیبل ہوگا. اگر وہ ان کے تھرو انویسٹمنٹ کرتے ہیں تو دے نو دا گیم چینجر از ان ایگزسٹنٹ ایٹ دیٹ پرٹیکولر پلیس. تو اس پہ جا کے ان سے مل سکتے ہیں اگر ان کو کوئی فیوچر میں کوئی پرابلم آتی ہے, اور ڈیفینیٹلی
they would love to resolve their problem. تو یہ اگر کمیونٹی کے لیے بھی بینیفیشیل ہے اور پاکستان کے جو ہاؤسنگ سیکٹر ہے اس کے لیے بھی بینیفیشیل ہے، اور امید کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو کامیابی سے نوازے اور ان کے بزنس میں ترقی دے. تھینک یو. کوئی پولیس میں کنیکشن ہونا، سی ڈی اے میں کنیکشن ہونا یا نادرا میں کنیکشن ہونا، پاسپورٹ میں کنیکشن ہونے کی ضرورت نہیں ہے. سسٹم ان پلیس ہے، جسٹ یہ کہ تھوڑا سا پیشنس ہونا چاہیے انسان کے اندر تاکہ وہ ریگولیشنس کو فالو کر سکے. ادروائز کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ آپ کو کوئی ایشو آیا تو آپ کو لازمی اپنے کنیکشن ہی ٹوٹ گیا تو آپ کا ایشو ریزالو ہو گیا. آپ پروسیجر ایس او پی اس کی فالو کریں گے جیسے یو کے میں کرتے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ ہم پیشنس نہیں شو کرتے، پیشنس شو کریں گے تو وہاں پہ بھی ایشو ریزالو ہو جائیں گے. کوئی ایسا ایشو آف نہیں دا ہے. ریکارڈ میں ان کو ایک جواب دے دوں. آف دا ریکارڈ صحیح پراپر لیگل ڈائریکشن نہیں ہے، اسپیشلی مانچسٹر میں ہماری بڑی ایک ہیوج کمیونٹی ہے. تو اس کے لیے in our second phase we want to develop a legal wing. اب جو فورن جورسڈکشن کی پریکٹس آپ یہاں پہ بغیر لائسنس کے نہیں کر سکتے، اور دو میرے لیے ایزی ہے بیکاز آپ کا ریفر کر سکتے ہیں. تو انشاءاللہ ڈاؤن دا لائن ایک پورا لیگل ونگ ہوگا، لیگل ڈپارٹمنٹ ہوگا. لینڈ سے علاوہ میں آپ کو سبجیکٹ زیادہ ضروری بڑا پوائنٹ ہے you know in my daily job I do get. سے پہلے تو ہم چونکہ آج جو یہ یہاں پہ فنکشن ہوا ہے گیم چینجر کے نام سے، ایک بہت بڑا پروجیکٹ یہاں پہ اناؤنس ہوا ہے، افتتاح ہوا ہے اور آپ نے اس کا افتتاح کیا اور بریفنگ بھی دی ہے. تو آپ اس کا عوامی طور پہ جسے کہا جاتا ہے عوامی طور پہ کیا میسیج دینا پسند کریں گے کہ یہ اس میں کیا ایسی منفرد چیز ہے جو یہاں کی کمیونٹی کے لیے خاص طور پہ اور پھر پاکستانیوں کے لیے بھی جو پاکستان میں رہتے ہیں ان کے لیے بھی اس میں کیا ڈفرینس نظر آئے؟ ڈفرینس جو سب سے بڑا ہے وہ سب سے پہلے تو مبارکباد ان سب کو کہ انہوں نے اتنا اچھا انیشیٹو لیا. اور میں تو ہمیشہ سے یہ کہتا ہوں کہ ہم جو گورنمنٹ میں ہوتے ہیں یا بیوروکریٹس ہوتے ہیں یا کونسلیٹس یا ایمبیسیز، ہائی کمیشن، ہماری ایک لمیٹڈ کیپیسٹی ہوتی ہے کام کرنے کی، چیزیں کرنے کی. دوسرا یہ کہ ہمارے پاس تو بہت سے لوگ آتے ہیں اپنے مسائل لے کے، شکایات لے کے، اور ہمارے پاس لوگ آتے ہی تب ہیں جب چیزیں ان کی اپنی دسترس سے باہر ہو چکی ہوتی ہیں. میرا لوگوں کو مشورہ یہ ہوتا ہے کہ چیزیں آپ پہلے سے سوچ سمجھ کے کریں، ٹھیک ہے. تو لوگوں کو اس طرف مائل کرنا میرا بھی کام ہے، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم اپنی ہماری جو ڈائسپورا ہمارا ہے، کمیونٹیز، ان کا بھی کام ہے. اور یہ کیسے کیا جا سکتا ہے؟ یہ ایسے کیا جا سکتا ہے کہ پلیٹ فارمز بنیں، یا تو سوشل پلیٹ فارمز بنیں جس میں لوگوں کو بتایا جائے، اور بہت سے ہیں. لیکن جب تک کسی وینچر کے اندر کارپوریٹ ایک ایلیمنٹ نہ ہو، بزنس کا ایلیمنٹ نہ ہو، تب تک وہ چیز کامیاب نہیں ہوتی. تو ایک تو یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ لوگوں میں یہ شعور آ رہا ہے کہ ایک ایسے انیشیٹوز لیے جائیں جس میں یہ سارے آل انکمپسنگ ہوں، اس میں ساری چیزیں شامل ہوں. اور کمیونٹی کو فائدہ اس سے کیا ہوگا؟ کمیونٹی کو فائدہ اس سے یہ ہوگا کہ ہمارے اوپر جو ہمارے پاس لوگ آتے ہیں، ہم سے پوچھتے ہیں اتھینٹسٹی چیزوں کے بارے میں، یا ہم سے پوچھتے ہیں کہ ہم پاکستان میں کیسے انویسٹ کریں، تو ان کے لیے ایک جسٹ پیپل فرام امنگ دیم، اپنے ہی لوگ، اپنے جانے پہچانے چہرے جو ان کو بہتر طریقے سے گائیڈ بھی کر سکتے ہیں. اور چونکہ ان معاملات میں ہم ایک حد سے زیادہ جا بھی نہیں سکتے کہ ہم ایک خاص برانڈ کے اوپر ان کو بتائیں، ہم جنیرک باتیں کرتے ہیں. تو یہ جو گیم چینجرز گروپ کے نام سے انہوں نے کمپنی اسٹیبلش کی ہے، یہ لوگوں کو پراپر طریقے سے گائیڈ کریں گے، اس طریقے سے کہ جہاں ہماری اپروچ جہاں سے زیادہ ہم نہیں جا سکتے یہ لوگ کریں گے. اور پاکستان میں جو بیٹھے ہوئے لوگوں کو فائدہ یہ ہوگا کہ وہاں جس طرح یہاں کے لوگوں کو پرابلمز ہیں کہ جی ہمارے ساتھ دھوکے ہو جاتے ہیں سارا کچھ، ادھر بھی یہی ایشو ہے کہ ایسے اوتھینٹک اور اچھے پروجیکٹس ہوتے ہیں جن کو لوگ پھر مس یوز کرتے ہیں. تو دونوں طرف کے گیپ کو کور کرنے کے لیے آپ کو ایسی کمپنیز کی ضرورت ہے، ایسے لوگوں کی ضرورت ہے جو انیشیٹو لیں، آگے آئیں. اور ناٹ جسٹ ان پراپرٹی سیکٹر، باقی سیکٹرز میں بھی، کراس بارڈر ٹریڈ میں بھی آپ کے جو امپورٹ ایکسپورٹ کے ایشوز ہیں، اتنے زیادہ مسائل پیش آتے ہیں لوگوں کو کہ ان کو بھی حل کرنا ضروری ہے، لیگل مسائل کا بھی حل ضروری ہے. تو میرا خیال ہے کہ دس از میرے 1 سال مجھے ہو گیا یہاں پہ، تو جتنا میں لوگوں کو کہتا رہا ہوں، کوشش کرتا رہا ہوں لوگوں کو اس طرف مائل کرنے کی، تو یہ بلال صاحب کی کاوش ہے. اور انشاءاللہ یہ اٹ ول بی فرسٹ آف مینی، آئی ہوپ کہ اور لوگوں کو بھی اس سے پتہ چلے گا کہ پیپل امنگ دی ڈائسپورا جو آگے آئیں اور کمیونٹی کو آسانیاں پہنچائیں. کمیونٹی از ریڈی ٹو پے، وہ تو پیمنٹ تو کرنی ہے انہوں نے، وہ تو ایک بزنس ہے. تو کیوں نہ ایسے طریقے سے کیا جائے کہ پراپر ہو اور اس کی بنیادیں ہی ٹھیک ہوں. جو بنیاد کسی چیز کی ٹھیک ہوگی تو وہ آگے چلے گی. چھوٹا سا سوال یہ ہے کہ جو جتنے بھی گروپس بنتے ہیں، کیا یہ پاکستانی کمیونٹی کو جو نیٹ ورکنگ سہولت فراہم کرتے ہیں، کیا وہ بھی کسی حوالے سے مفید ثابت ہو سکتی ہے؟ کسی حوالے سے کیا، وہی تو اس کا مفاد ہے. دیکھیں، ہیومن بینگز بائی نیچر چاہتے ہیں کہ
उनको आपस में मिलाया जाए. हम यही काम करते हैं. कॉन्सलेट में हम इनको प्लेटफॉर्म पर प्रोवाइड करते हैं जो मुख्तलिफ़ तरीके से लोगों को करीब लाते हैं. हम मुख्तलिफ़ एसोसिएशंस बनी हैं आप यहाँ पे, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, चैरिटी की हैं, बाकी हैं. हम सब के साथ मिलते हैं और कोशिश करते हैं कि ये इंटरलिंकेजेस बने. तो इस तरह की इस्टेब्लिशमेंट, इस तरह की वेंचर से लोगों को मज़ीद मौक़े मिलते हैं कि वो आपस में मिलें. आपने अगर एक मिस्टर ए को या मिस ए को पाकिस्तान में मिस्टर ए या मिस बी के साथ मिला दिया तो ये आपकी हर तरह से आपका कमाल है. आई थिंक दिस इज़ बेनिफिशियल. जी बिलाल साहब, आज जो आपने ये यहाँ पे जो दावत दी, तमाम प्रोग्राम अरेंज किया, तो ये आपकी जो यहाँ पे इफ्तिताह हुआ है और इसके पूरे इस प्लान, इसके जो प्रोजेक्ट है, इसके बारे में क्या बताना पसंद है? जी, गेम चेंजर्स ग्रुप यूके में पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए बिलखुसूस एक प्लेटफॉर्म हमने बनाया है जिसके ज़रिए हम पाकिस्तानी डायस्पोरा को पाकिस्तान में सेफ़ इन्वेस्टमेंट और सही इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज इंट्रोड्यूस करेंगे. और इसके अलावा हम पाकिस्तानी कम्युनिटी के जो भी यहाँ के लीगल मसाइल हैं, फैमिली इश्यूज़ हैं, उसमें भी हम उनको अपनी कानूनी रहनुमाई फराहम करेंगे. हमारी एक और यूनिक ख़ास बात ये होगी कि हम अपनी सर्विसेज की फ़ीस नहीं लेंगे. गेम चेंजर और बाकी जो इससे पहले के जो सेटअप, उनमें क्या डिफरेंस आप बताना पसंद करेंगे, जो आप समझें कि एक ऐसे सैलिएंट फीचर जिसे कहा जा सकता है, या जिसे आपके आप मोटो कह रहे हैं या कोई नारा भी कह रहे हैं, कुछ भी? गेम चेंजर्स यूनिक इसलिए है कि एक तो हम एक प्रोजेक्ट को नहीं प्रमोट करेंगे और हमारा जो ड्यू डिलिजेंस का जो प्रोसीजर होगा, जो तहकीक का जो एक मयार और दायरेकार होगा, वो बहुत मुख्तलिफ और वो सख्त होगा, वो रोबस्ट होगा. और पाकिस्तान में चूँकि हमारी प्रेजेंस है, हमारा अपना उधर दफ्तर है, तो हमें वो फ़र्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन और तहकीक करके फिर उसके बाद ही कोई भी प्रोजेक्ट हम अपने क्लाइंट को प्रेजेंट करेंगे.